اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیں آپ اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ما اس کو لا ينفعنا جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرنا اور نہ ہمیں وہ نقصان دے سکتے ہیں، ونرد على اعقابنا اور لوٹ جائیں ہم، پلٹ جائیں ہم، على اعقابنا ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح ہوگا جس کو حیران پریشان کر دیا ہو شیطان نے زمین کے اندر۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہوں، یدعونہ اس کو پھکاریں بلائیں، الی الہدی ائتنا ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پھکاریں گے نا، کسی اور کو اللہ کا شریک بنائیں گے جو نفع نقصان کے مالک نہیں، تو پھر تو ہم اپنے پاؤں پر الٹے پھر گئے، جاہلیت کی طرف چلے گئے ہم، جو اسلام سے پہلے باتیں تھی اس کی طرف چلے گئے ہم، تو پھر ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ پھر ہم تو ایسے ہو جائیں گے، اللہ نے ایک مثال دی ہے، جیسے کہ ایک آدمی ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہو سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، لیکن چلتے چلتے جنات شیاطین یا کوئی مخلوق اس کو کسی دوسرے راستے پہ ڈال دے، اب وہ ساتھیوں سے دور نکل گیا، ساتھی اس سے گم ہو گئے، وہ بھی راستہ گم کر بیٹھا، والسلام۔ اب وہ حیران پریشان ہے کدھر جاؤں، راستہ نہیں مل رہا، اور ساتھی اس کو پکار رہے ہیں ادھر آ، لیکن اس کو راستے کا پتہ نہیں چل رہا، حیران پریشان کھڑا ہے۔ تو ہماری مثال بھی پھر ایسی ہوگی، گویا کہ اللہ رسول بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور ہم اس طرف نہیں آ رہے، دوسرے راستوں پہ چل رہے ہیں، تو ایسا آدمی تو کبھی منزل کو نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل کہہ دیں آپ اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ما اس کو لا ينفعنا جو ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتا، ولا يضرنا اور نہ ہمیں ضرر پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم نے اس طرح کیا تو پھر یہ ہوگا دو باتیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم پھر پلٹ جائیں گے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے کی طرف، بعد إِذْ هَدَانَا اللَّهُ اللہ کی ہدایت کے بعد، اللہ نے ہدایت دی ہمیں لیکن ہم پھر پلٹ گئے۔ ایک نمبر دو، ہماری مثال ایسی بن جائے گی کالذی استہوته الشیاطین، اس آدمی کی طرح ہو جائے گا استہوته الشیاطین جس کو بہکا دیا ہے شیاطین نے، بہکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، فی الارض زمین میں، حیران وہ حیران پریشان ہے، لہو اصحاب اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ اس کو پکار رہے ہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا ہمارے پاس آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا، لیکن اس کو راستے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو ہماری یہ حالت بن جائے گی کہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، لوگ پکارتے رہیں گے، اللہ رسول بلاتے رہیں گے لیکن ہمیں راستہ نہیں ملے، راستہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ قل کہہ دیں آپ ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ تم جن چیزوں کی طرف بلاتے ہو نا، رسومات، بدعات، خرافات، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تاکہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ نسلم اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، مسلمان کا معنی یہ فرما بردار، کس کا؟ اللہ رسول۔
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ بھی حکم ملا ہے کہ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، ہمیں یہ حکم ملا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اکٹھے۔ اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے، اللہ کو چھوڑ کر ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ اب اللہ کی تعریف، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، ایک حقیقت کے ساتھ، ایک حق چیز کے ساتھ، یعنی یہ حق ہے، حقیقت ہے، اس سے انسان کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ان کو بنایا۔ وَيَوْمَ يَقُول، اور جس دن کہے گا وہ کن ہو جا، فیکون، سارے کام ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان زمین پھٹ جائے گا، ساری باتیں کن سے ہو جائیں گی۔ قولہ الحق، اسی کی بات حق ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ سب باتیں۔ وَلَهُ الْمُلْک، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور۔ ویسے تو اللہ کے لیے بادشاہت ہے، لیکن جس دن سور پھونکا جائے گا نا، پھر ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً اللہ کی بادشاہت۔ ابھی تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے اختیارات دیے ہوئے ہیں، کسی کو ملک کا اختیار دیا ہوا ہے، کسی کو صوبے کا اختیار دیا ہوا ہے، کسی کو محلے کا، کسی کو گھر کا، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی سارے اختیارات ختم، سب بے اختیار ہو جائیں گے، کسی کا کسی پر کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اصل ملکیت، اصل حاکم اللہ کی ذات ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپی اور ظاہری باتوں کو۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے، الخبیر، اور بڑے باخبر ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویوں کے حقوق اور ان کی رعایت اور مدارات کی تعریف۔ پہلے جتنی حدیثیں گزری ہیں جی، وہ تھے شوہروں کے حق، کہ شوہر کا یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یہ حدیث بار بار آئی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو شوہر کے حق تھے، شوہر کی بات مانی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اور اب جو ہے یہ بیویوں کے حق آ گئے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبتی یوم عرفہ، اتقوا اللہ فی النساء وانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن الا یوتین فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوہن ضربا غیر مبرح ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی دی، لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے، اور اسی اللہ کے کلمے اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کے گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ پس اگر وہ ایسی غلطی کریں تو ان کو تنبیہ اور تادیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طریقے پر ان کے کھانے، کپڑے وغیرہ ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ تشریح، اس حدیث میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو عورتوں کے با اختیار اور صاحب امر سربراہ ہیں، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذہ اور محاسبہ سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر استعمال نہ کریں۔ وہ ان کے معاملے میں خدا سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے، اسی کے حکم اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ضابطۂ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہیں اور ان کے لیے حلال ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی امان میں ان کی محتاط اور زیر دست بنائی گئی ہیں، یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اس کے مجرم ہوں گے۔ اخذتموہن بامان اللہ کا یہی مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کی خاص امان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے
اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کو کتنی سخت آگاہی ہے کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُعَاطِينَ فُرُوشَكُمْ کا یہی مطلب ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھے تو ان کو سزا دیں، لیکن صراحت کے ساتھ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یہ سزا سخت نہ ہو، غیر مبرح، ان کا یہی مطلب ہے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ بیویوں کا شوہروں پر یہ خاص حق ہے کہ وہ ان کے کھانے، کپڑے وغیرہ کی ضروریات اپنی حیثیت اور معاشرے کے دستور کے مطابق پوری کریں، اس معاملے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں، بالمعروف کا یہی مطلب ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت، دوسری حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه کسرتہ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارات کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسے یوں ہی اپنے حال پہ چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ تشریح، اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ انہن خلقن من ضلع، ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے، یہ واقعہ کا بیان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو محاوراتی تمثیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہر صورت مقصد اور مدعا یہ ہے کہ عورتوں کی جبلت اور سرشت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے، جیسے کہ آدمی کی پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، جس میں سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور تشدد سے عورت کی مزاجی کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے گا تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی، اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ ازدواج کا خاص مقصد۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دلداری کا برتاؤ کریں، اس طریقے سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ یہ میری خاص وصیت اور نصیحت ہے، اس پر کاربند رہو۔ استوصوا بالنساء خیرا سے آپ نے کلام شروع فرمایا تھا، اور خاتمہ کلام پر پھر فرمایا استوصوا بالنساء، یعنی عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری کے برتاؤ کا کتنا اہتمام